بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض لوگ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات رات کو سوتے ہوئے پڑھتے ہیں، اسی طرح سورۃ الملک پڑھتے ہیں اور دیگر وظائف پڑھ کے سوتے ہیں۔ تو سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات، ان کی فضیلت بعض لوگ نہیں جانتے ہیں، اور کافی سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پر ویڈیو بنائیں اور اس حوالے سے ہمیں بتائیں۔ تو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، اس کی فضیلت پر میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا دوں۔ تو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت آئی ہے، اور اس کی فضیلت ایسی ہے کہ آپ اس کو جان کر حیران ہو جائیں گے، اور ایسی بہترین آیات ہیں کہ جو شخص ان آیات کو پڑھ کر رات کو سو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں۔ مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص رات کو ذکر و اذکار کرتا تھا اور رات کو سپارہ پڑھنے، منزل پڑھنے کا عادی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، رات بھر تہجد پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ اگر وہ شخص تھکا ہوا ہے، اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن اس نے رات کو سوتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لی، تو اس کو ان تمام چیزوں کا ثواب ملے گا، وہ ان تمام چیزوں کی طرف سے کافی ہو جائیں گی۔ یعنی اس شخص کو تلاوت کرنے کا بھی ثواب ملے گا، نفل پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور ذکر و اذکار کرنے کا، دعائیں مانگنے کا ثواب بھی اس شخص کو ملے گا۔ یعنی یہ ہر چیز کی طرف سے کافی ہو جائیں گی۔ تو اتنی زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات یہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے عطا کی گئی ہیں۔ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے یہ آیتیں عطا کی گئی ہے۔ تو اتنی زیادہ ان آیات کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے پڑھ لے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے پڑھ لے تو یہ آیتیں اس کے لیے پوری رات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو ہر قسم کے شرور آفات سے بچانے کے لیے اس شخص کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو یہ ان آیات کی فضیلت ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے تھے کہ اتنے میں اوپر سے دروازہ کھلنے کی یا کچھ کھٹکنے کی آواز آئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے، آج سے پہلے یہ کسی کے لیے نہیں کھلا۔ اور ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے دو نور کی خوشخبری سنائی ہے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ تو یہ اتنی زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جو رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت نہ کر لے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ان آیات کی بتائی ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں، آخری دو آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوں گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ پورا آخر تک، سورت کے ختم ہونے تک یہ دو آیات ہیں۔ رات کو سوتے ہوئے ان آیات کو پڑھ کر سونا چاہیے۔ ان آیات کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، آپ دیکھ کے پڑھ لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، جو آپ کو آیتیں نظر آ رہی ہیں اسکرین شاٹ لے لیں، یا آپ گوگل پر سرچ کریں تو وہاں بھی آپ کو مل جائیں گی، تو آپ موبائل میں سیو کر لیں یا قرآن مجید سے دیکھ کے پڑھ لیں۔ تو ان آیات کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، آپ کو ایک پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا، گناہ معاف ہوں گے، نیکیاں لکھی جائیں گی، اور دوسرا اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور پوری رات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو ان آیات کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، خواتین گھر کی ہیں وہ بھی ان آیات کو یاد کر لیں، وہ بھی پڑھ کے سویا کریں۔ تو اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فضیلت آپ کو حاصل ہوگی، اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔
اسی طرح رات کو سوتے وقت ایک معمول اور اپنے ذمے کر لیں، اور ایک اور کام جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ جیسے ہی آپ رات کو سونے کے لیے جائیں، بستر پر جائیں، تو تھوڑی دیر کے لیے بستر پر بیٹھ جائیں اور اپنا ذہن، اپنا دل و دماغ جو ہے اس کو حاضر کر لیں، اور اپنے دل میں سوچیں کہ میں نے کسی کا حق تو نہیں کھایا، میں نے کسی کو ستایا تو نہیں ہے، کوئی شخص مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، یا میں کسی سے ناراض تو نہیں ہوں، یا کسی کو میں نے قرضہ تو نہیں دینا، کوئی شخص مجھ سے تنگ تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں لے آئے، اور پھر رات کو سونے سے پہلے کسی کا حق دینا ہے تو اس کو حق دینے کا ارادہ کر لے، اور صبح اٹھتے ہی، بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ کسی کو قرض دینا ہے تو اس کو قرض دینے کی کوشش کرے، اور کوئی کسی کا حق ہے تو اس کو دینے کی کوشش کرے۔ کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو اس سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ آئندہ میں اسے تکلیف نہیں دوں گا، یا کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، یا جو آپ سے ناراض تھا وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے لیے اصالہ ثواب کریں، زیادہ سے زیادہ اس کے لیے اصالہ ثواب کریں۔ تو یہ عمل رات کو سوتے ہوئے کر لیا جائے، معافی تلافی کر کے سوئیں، درگزر کر کے سوئیں، کسی کا حق دینا ہے تو اس کو حق دینے کا عہد اور عزم اللہ تعالیٰ سے کر کے سوئیں، قرض ادا کرنے کا ارادہ اور جو ہے عزم کر کے سوئیں۔ تو یہ تمام کام رات کو سوتے ہوئے کر کے سو جائیں۔ کوئی پتہ نہیں زندگی کا خاتمہ کس وقت ہو جائے، رات کو سوئیں تو صبح پتہ نہیں اٹھیں نہیں اٹھیں۔ تو جب یہ عمل آپ کر کے سوئیں گے اور اس کا پورا ارادہ کریں گے کہ صبح اٹھتے ہی میں نے یہ سارے کام کرنے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی اگر موت بھی آ گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اگر آپ زندہ رہے تو آپ صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، جس سے آپ ناراض ہیں ان سے معافی مانگیں، جن کا حق دینا ہے ان کو حق دیں۔ تو یہ تمام عمل آپ رات کو سوتے ہوئے کر کے سوئیں۔ بعض لوگوں کو ایسے دیکھا گیا ہے جو تہجد گزار ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کے پابند ہیں، لیکن لوگوں کے حق انہوں نے کھائے ہوتے ہیں، بہنوں کے حصے انہوں نے کھائے ہوئے ہوتے ہیں، وراثت میں ان کا حصہ نہیں دیتے، کئی سارے لوگوں کو ناراض کیا ہوتا ہے، رشتہ داروں کو ناراض کیا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کا کینہ اپنے دل میں رکھتا ہے، یا رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی کرتا ہے، اس میں سلوک نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، اور ایسے لوگ جب تک اللہ سے معافی نہ مانگ لے اللہ تعالیٰ انہیں معاف بھی نہیں فرمائے گا، تو ایسے لوگوں کی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ عمل جو ہے وہ ضرور کریں، رات کو سوتے ہوئے ان چیزوں کا اہتمام کر کے سوئیں، سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوئیں، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت ضرور کر لیا کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو تو اس کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، جاتے جاتے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور بیل کے آل بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔